اس کا خاندان بہت غریب تھا۔ مصر کی ایک چھوٹی سی 6 سالہ معصوم بچی کو محنت مشقت کرنا پڑتی تھی۔ وہ حسب معمول آج بھی سڑکوں پر ٹیشو پیپرز بیچ رہی تھی۔ چہرے پر بلا کی معصومیت، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے یہ ادھر سے ادھر پھدکتی پھر رہی تھی جیسے تتلی اڑتی پھر رہی ہو۔ گاہکوں کو آتے دیکھ کر اپنی چھوٹی سی ٹوکری ان کے سامنے کرتی ہوئی کہتی، آپ کو ٹیشو پیپرز چاہئیں؟ کورونا کی وبا نے ٹیشو پیپرز کی مانگ میں اضافہ کر دیا تھا۔ 6 سالہ معصوم بچی نے اسے آسان کاروبار جان کر اختیار کیا تھا۔ ہلکے پھلکے ٹیشو پیپرز شام تک کافی تعداد میں فروخت ہو جاتے جو ان کی گزر اوقات کے لیے کافی اجرت ہوتی۔ اچانک وہ بچی ایک خاتون کے سامنے سے گزری، پھر ٹھنک کر رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خاتون رو رہی ہے۔ معصوم بچی اس کے پاس رک گئی۔ اس نے سوچا، میں نے تو زندگی میں صرف اپنی دادی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی اس وقت جب وہ مالی مسائل سے دوچار ہوتی، لیکن یہ خاتون واضح قطع اور شکل و صورت سے آسودہ حال دکھائی دیتی ہے، پھر یہ خاتون کیوں رو رہی ہے؟ نہ جانے بچی کے جی میں کیا آئی کہ اس نے خاتون کے کندھے پر اپنا ننھا منھا ہاتھ رکھ دیا۔ خاتون نے چونک کر سر اٹھایا اور اشک بار آنکھوں سے اس پیاری سی بچی کو دیکھا جو چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے اسے ٹیشو پیپر کا پیکٹ پیش کر رہی تھی۔ اس نے انجانے میں ٹیشو پیپر نکالا اور اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھنے لگی۔ پھر اس نے پیار سے بچی کا گال تھپ تھپایا۔ خاتون سوچوں میں گم ہو گئی۔ اچانک اس نے اپنے پرس سے ٹیشو پیپرز کی قیمت نکالی اور بچی کو پیسے دینے کے لیے دیکھا تو وہ نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسے چھوٹی سی معصوم اور مسکراتی ہوئی بچی اسے بہت اچھی لگی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اتنی بے لوث بچی کو اللہ جانے کون سے مسائل درپیش ہیں، موقع ملا تو وہ ضرور اس کی مدد کرے گی۔ اس ضرابی کیفیت میں خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تھوڑی دور جا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ سوچا اور پھر اپنے موبائل سے اپنے خاوند کو میسج کیا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، جو کچھ ہوا اس میں میری بھی غلطی تھی جس کا مجھے افسوس ہے، آپ جانے دیں آپ کا موقف درست ہے۔ جس وقت موبائل کا میسج الرٹ بجا، خاتون کا خاوند ایک ہوٹل میں پریشان حال بیٹھا تھا کہ اسے بیوی کا یہ خوشگوار پیغام ملا کہ میں فلاں پارک میں موجود ہوں، آپ آ جائیں۔ اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھا گئی۔ ان میاں بیوی کے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ویٹر کو بلایا اور بڑی خوشی سے اسے 50 مصری پاؤنڈ پکڑا کر کہا کہ یہ تمہارے ہیں۔ ویٹر کو اعتبار نہ آیا۔ وہ کہنے لگا، چائے کی قیمت تو صرف 5 پاؤنڈ تھی، باقی تمہاری ٹپ ہے۔ وہ گویا ہوا۔ اب ویٹر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ویٹر کو اتنی بڑی رقم کا ملنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنی اس ٹپ میں سے کسی اور کو بھی شریک کروں گا، اور وہ فوراً اس بوڑھی عورت کے پاس جا پہنچا جو فٹ پاتھ پر کپڑا بچھائے چاکلیٹ اور ٹافیاں بیچ رہی تھی۔ اس نے 1 پاؤنڈ کی چاکلیٹ خریدی اور اسے مسکراتے ہوئے 10 پاؤنڈ پکڑا دیے۔ باقی پاؤنڈ تمہارے لیے ہیں، اس نے کہا اور اپنے کام پر واپس چل دیا۔ بوڑھی خاتون بار بار اس 10 پاؤنڈ کے نوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے بغیر کسی محنت اور صلے کے مل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر بے حد مسکراہٹ تھی۔ اس کا دل مارے خوشی کے بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے زمین پر بچھائے ہوئے اپنے سامان کو سمیٹا اور سیدھی کے صاحب کی دکان پر جا پہنچی۔ اسے اور اس کی پوتی کو گوشت کھائے نہ جانے کتنے مہینے گزر چکے تھے۔ ان کا گوشت کھانے کو جی چاہتا تھا مگر ان کے وسائل اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج ان کی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ بوڑھی نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گوشت خریدا اور گھر چل دی۔ بوڑھی اماں نے بڑی محنت اور شوق سے گوشت پکایا اور ننھی سی پیاری سی پوتی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہی تو اس کی کل کائنات تھی، آج وہ گوشت کھا کر کتنی خوش ہوگی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ ٹیشو پیپرز بیچنے والی اس کی پوتی مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ آج اس کے چہرے پر عام دنوں سے زیادہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے مزے مزے سے روتی خاتون کا واقعہ سنایا۔ بوڑھی بہت خوش ہوئی اور اس کو پیار کرتے ہوئے گود میں لے لیا اور کہا، بیٹی، زندگی میں خوشیاں بانٹنا ہی اصل نیکی ہے، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ایک دن 6 سالہ معصوم بچی ایک بازار میں ٹیشو پیپرز بیچ رہی تھی کہ ایک کار اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ لپک کر ان کے پاس پہنچی۔ ٹیشو پیپر دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹھٹک
کر رہ گئی۔ کار کے اندر وہی خاتون بیٹھی ہوئی تھی جو اسے پارک میں روتی ملی تھی۔ خاتون نے مصنوعی خفگی سے کہا، تم اس روز کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ کیوں؟ معصوم بچی نے حیرت سے پوچھا۔ میں تمہاری مقروض جو ہوں، خاتون بولی۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ٹیشو پیپر ہی تو تھا خاتون، بچی نے معصومیت سے کہا۔ میری دادی کہتی ہیں خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ بہت اچھے خیالات ہیں تمہاری دادی کے، خاتون نے کہا۔ تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ میری دادی تو میرے بغیر مر جائے گی، وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہے گی، خاتون متانت سے بولی۔ چلو کوئی اچھا سا یونیفارم خریدتے ہیں، تم کل سے اسکول جایا کرو۔ بڑے ٹیشو پیپر بیچ لیے۔